السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے چند گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ تلخیاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی دلچسپ خبریں، تو آپ نے جو ہے وہ یہ ولاگ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آئے دن جو ہے وہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، اور آج ایک اور سنگ میل جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے عبور کیا ہے۔ تقریباً 1,08,238 پوائنٹ پہ جو ہے وہ مارکیٹ کلوز ہوئی، اور آج کے دن میں اسٹاک مارکیٹ نے 3,000 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے 10-15 دنوں کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ مزید کم ہوں گے۔ میں صرف ایک بات کے لیے سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا جس دن، اور اسٹاک مارکیٹ اس دن 3500 پوائنٹس نیچے گری تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ 3500 پوائنٹس نیچے گری تھی ایک دن میں پینک ہونے کی وجہ سے، اور آج پھر جو ہے وہ 3,000 پوائنٹس کا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کچھ دیگر خبروں کی طرف۔ پاکستانی خبروں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلے 9 مئی میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آج جناب 9 مئی کی سماعت ہوئی تھی، اور سماعت کے موقع پر عمر ایوب، شیخ رشید، فواد چودھری، زرداج گل اور راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے 23 ملزمان کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ یہ اشتہاری قرار دی کہ ملزمان میں شہباز گل، زلفی بخاری اور مراد سعید شامل ہے۔ اب وہ چونکہ باہر بیٹھے ہیں، وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ دوسری جانب جناب اڈیالہ جیل سے باہر پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ملک احمد چٹھا اور سابق صوبائی وزیر خارجہ راجہ بشارت کو گرفتار کر لیا۔ ان رہنماؤں کی گرفتاری کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ عمر ایوب کو گرفتار کر کے جیل چوکی منتقل کر دیا گیا ہے، تو یہ گرفتاریاں بھی آ گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا۔ اب اس فرد جرم عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کیس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ نسبتاً جیسے اب ہو رہی ہے اس سے مزید تیز ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی آج سماعت ہونی تھی، جس سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک تو کمرے کے اندر جو ہے وہ جرنلسٹ موجود نہیں، اور دوسرا یہ کمرہ بہت چھوٹا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کے اندر ایک اور ڈیٹ دی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اور بیرسٹر گور کے اوپر، جو میں نے آپ کو بتایا کہ تلخیاں جو ہے مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان اور بیرسٹر گور کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی کٹمٹ ہوئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے پوچھا ہے بیرسٹر گور سے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ شہیدوں کی تعداد کم کیوں بتائی ہے؟ بیرسٹر گور نے کہا کہ جناب 12 ہی تعداد تھی، تو ہم اور کتنی بتاتے ہیں، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ 12 لوگ اس تمام تر احتجاج میں جو ہیں وہ جاباک ہوئے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، تو جیسے ہی کوئی رپورٹ سامنے آئے گی تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اس دوران جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی بات سے اتفاق کیا تھا، تو ان کے درمیان جو ہے وہ گٹمٹ ہوئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ شہیدوں کی تعداد کیوں کم بتائی؟ اب یہ جب سے احتجاج ختم ہوا ہے تب سے مختلف قسم کی جو ہے وہ فگرز بتائی جا رہی ہیں، لیکن جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے 12 بندوں کی تصدیق کی۔ اور پی ٹی آئی کے چند لیڈرز کے اندر، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے چند لیڈرز کے اندر یہ ایک بات بھی ہے کہ ہم کس کس کو جواب دیں۔ ایک طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو جواب دیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو جواب دیں، اور اس کے بعد ادھر بھی جا کر جواب دیں، ادھر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کدھر کی بات کروں، ادھر بھی جا کر جواب دیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے بھی ایک بات سامنے آ گئی، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بشرا بی بی کو کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو اور پارٹی کو جواب دوں، نہ کہ ان کی فیملی کو جواب دوں۔ تو یہ جو تلخیاں ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے گفتگو بھی کی تھوڑی سی۔ انہوں نے کہا کہ جناب آج بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ انتظار کریں، وہ جلد اپنا کارڈ سامنے لائیں گے، جس پر ہم نے کہا کہ ابھی انتظار کر لیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ یہ کون سا کارڈ ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے، انہیں بھی ابھی تک نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کون سا کارڈ سامنے لا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اتنی سی بات کی اور چلے گئے، اور یہ بات پبلک کے لیے نہیں تھی۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ شکر ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں فرد جرم لگنے کی ابتدا ہو گئی، ہم چاہتے ہیں کہ جیلوں میں بند لوگوں کی جلد شناخت ہو۔ ادھر ایک سوال کے جواب میں علیمہ خان نے بتایا کہ ان کے اور بیرسٹر گوہر کے درمیان اسلام آباد احتجاج کے دوران جاباک افراد کے نمبر پر اختلاف ہوا۔ علیمہ خان نے خود بتایا کہ اسلام آباد احتجاج کے دوران 12 شہادتوں کا نمبر نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس باقی ریکارڈ نہیں آتا ایسا متنازعہ کوئی بھی نمبر دینے کی ضرورت نہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں پہلے جیلوں اور تھانوں میں موجود لوگوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، تب ہمیں لوگوں کی اصل شہادتوں کے نمبر کا پتہ بھی چلے گا۔ تو یہ بھی ادھر بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ہے وہ کٹمٹ ہوئی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لوگ اس احتجاج کے دوران گرفتار ہوئے، دیر از اے ویری گریو کنسرن۔ یہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے اندر کنسرن ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں پوچھا نہیں گیا بعد میں، حالانکہ ان کو تو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ تو بڑے بیچارے غریب لوگ تھے جو گرفتار ہوئے ہیں۔
تو ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ سپورٹ نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح کی دینی چاہیے تھی. تو ایک جو ہے وہ یہ بھی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اس کے بعد جناب حماد اظہر صاحب منظر عام پر آئے بڑے دنوں بعد اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ فیصل واڈا کے نام انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ فیصل واڈا کے نام تم وہ ہو جو ساری عمر جھوٹ اور فراڈ کے سہارے پلتے رہے. عمران خان کی کابینہ میں سوائے خان کی چاپلوسی اور مالش کے تمہارے کوئی اوقات نہ تھی, لیکن وقت آنے پر غدار اور بوٹ چاٹ ٹاؤٹ بن گئے. آج جس کو تو اپنی عزت سمجھ رہا ہے وہ عبرت ہے, تیرا نام آج ایک گالی بن چکا ہے. تو یہ جو ہے وہ حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا. اچھا, اس کے جواب میں جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے بھی پھر ان کا جواب دیا, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ جناب حماد اظہر تیرے ٹویٹ کا جواب, نمونہ پھر بہتر بنسبت تیرے جیسے بگوڑے بزدل سے. تو وہ بزدل ہے جو اپنی گھٹیا ویڈیو کے بعد دوسری شادی کے باوجود اسے قبول نہ کرے. تو وہ بزدل ہے جس نے عمران خان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھوپا. تو وہ بزدل ہے جو کسی کال پر ٹویٹ کے علاوہ سامنے نہیں آیا. تو وہ بزدل ہے جو اپنے بزرگ باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا. میں تیری اور تیری پارٹی کی طرح نہ بزدل ہوں نہ گھٹیا ہوں کہ تیری ویڈیو دکھا دوں. مجھے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کی شرم ہے. تو چوہے کی طرح بل میں چھپنے کے بجائے باہر آ, بزدل بگوڑے. تو یہ جو ہے وہ ان کے درمیان بھی جو ہے وہ بڑی تو میں ہو گئی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ جس طرح سے جواب دیا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہی ہے. اس کے بعد جناب ایک اور اب سپریم کورٹ کی جانب تھوڑا سا آ جاتے ہیں. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے. اس سے پہلے بھی اچھا جو ہے وہ یہ خط لکھ چکے ہیں. اچھا, اس خط میں انہوں نے کہا ہے, پھر اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کی گئی, جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں. اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست اگر منظور ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی, لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے. خط میں چیف جسٹس سے مطالبہ کیا گیا وہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستوں کی سماعت کے لیے لگانے کا حکم جاری کریں. اچھا جی, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج سے چند مہینے پہلے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جو ہے جب یہ بینچ نہیں بنا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دینے کے حوالے سے کہا تھا اور رجسٹرار نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہ نکالا اور نہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے اس پر غور کیا. تو جسٹس منصور علی شاہ کو اور جسٹس منیب اختر کو وہی گلے شکوے آج جسٹس یحییٰ آفریدی سے ہیں جو آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے جو سابق چیف جسٹس تھے. تو ان سے بھی جو ہے وہ یہی گلے شکوے ان کے چل رہے ہیں. اس کے بعد جناب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی پروپیگنڈا کے حوالے سے اگر بات کریں تھوڑی سی, تو ایک اور خبر بھی جو چلی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا پر حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن کا آغاز ہو گیا ہے. ابھی تک جو ہیں وہ الزامات ہیں ان افراد کے اوپر, میں بار بار بتا رہا ہوں کہ الزامات ہیں, ابھی کنفرم نہیں, الزامات ہیں ان افراد کے اوپر جو نام سامنے ہیں. ان میں جناب جو نام ہے جن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ میاں ذیشان, ساجد محمد, اویس عزیز, احمد سعد, عدنان, محمد اسد ملک, عصمت اللہ خان, عنایت اللہ سلطان, محمود خان, کلیم اللہ اورنگزیب اور ایک اور شخص جناب فہیم خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے. اب فہیم خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MNA بھی ہیں اور بڑی اچھی ان کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے جس قسم کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, اور پہلے بھی وہ جو ہے وہ کنٹروورسیز کے اندر رہ چکے ہیں اور ایک بار نہیں کئی بار رہ چکے ہیں. ایک بار جب وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جا رہا تھا اس وقت بھی جو واقعہ پیش آیا تھا اور جب یہ لوگ لے کر گئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جس طرح کی حرکتیں کی تھی, ایک وہ کنٹروورسی, اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس کے بعد سعودی حکومت نے جو ہے ان کو وارن بھی کیا تھا. تو یہ جو جناب ہیں وہ پہلے بھی کنٹروورسیز کے اندر آ چکے ہیں, تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے ابھی تک ان کے اوپر الزامات ہیں, ان کے نام یہ جو نام سامنے آئے ان کے اوپر ابھی الزامات ہیں, ابھی ثابت نہیں ہوئے. اچھا جی, جہاں پر پروپیگنڈا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حکومت نے ایک فائر وال سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سینیٹر پلوشا خان کی زیر صدارت ہونے والے سینٹ قائمہ کمیٹی IT اینڈ ٹیلی کام کے اجلاس میں وزیر مملکت IT نے بتایا کہ پیکا میں ترمیم زیر غور ہے. فیک نیوز کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے, IT ہماری ترجیح ہے. ان کا کہنا تھا کہ تمام شعبوں کے بجٹ پر کٹ لگے ہیں مگر IT کے بجٹ پر کٹ نہیں لگا. انٹرنیٹ سست ہونے کی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں. وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 3 سال میں IT میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی. میگا ہرٹنز اسپیکٹرم کو کلیئر کیا گیا. اپریل میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی ہو جائے گی اور چین کے ساتھ فائبر آپٹک منسلک کر لیں گے. پلوشا خان نے کہا کہ وزارت IT جو بھی اقدام اٹھاتی ہے ذمہ داری وزارت داخلہ پر ڈال دیتی ہے. سمجھ نہیں آتی ہمارے پاس وزارت IT کیوں ہے.
وزارت آئی ٹی حکام نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی تقاضے پورے کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری پر کم سے کم اثرات ہوں۔ سینیٹر پلوشہ خان نے سوال کیا کہ وی پی این بندش اور انٹرنیٹ معاملے پر کسی سٹیک ہولڈر سے بات ہوئی؟ اسپیکٹرم کیا وجہ ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کی؟ آپ کے فون میں اگر آپ سپیڈ ٹیسٹ ایپ سے سپیڈ چیک کریں تو وہ ٹھیک ہے، اور واٹس ایپ نہ چلے تو پھر اسپیکٹرم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اجلاس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین حفیظ الرحمان نے کہا انٹرنیٹ سپیڈ کم ہونے سے متعلق کوئی پالیسی نہیں، انٹرنیٹ سپیڈ پر اگر کوئی پالیسی ہے تو حکومت سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 1 جنوری سے وی پی این کی لائسنسنگ شروع کر دیں گے، وی پی این کے لائسنسنگ سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انٹرنیٹ کی رفتاری وی پی این کی وجہ سے آہستہ نہیں ہوئی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال کیا کہ کیا نیشنل سیکیورٹی صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھارت کو نہیں ہوتا کیا؟ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا کہ 2018 میں ہم نے وی پی این رجسٹر کیے لیکن انٹرنیٹ پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم نے بھی وائٹ لسٹنگ کی اور گرے ٹریفک روکنے کے لیے اقدامات کیے لیکن انٹرنیٹ متاثر نہیں ہوا۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ صارفین کی تعداد میں اضافے کو قرار دیتے ہوئے کہا اب جتنے استعمال کنندگان ہیں پہلے نہیں تھے، اس کی وجہ سے رفتار میں مسئلہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب انٹرنیٹ سلو اس وجہ سے ہے کہ صارفین جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے مسائل اگر صارفین کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اور بھی ملکوں کی جو آبادی ہے وہ ہم سے کہیں گنا زیادہ ہے، مطلب ہماری تو 22 کروڑ ہے، انڈیا کی 1 ارب 22 کروڑ ہے، تو وہاں پر تو یہ مسئلے نہیں آتے لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے آج، اور اس کالم کا ایک پیراگراف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر اپنے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے حامیوں کو ایک مخصوص گروہ کو فوج کے مخالف پروپیگنڈا اور سیاست میں نفرت بڑھانے کے عمل سے سختی سے نہیں روکتے تو ان کے مسائل کم ہونے والے نہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی دوسرا ہم نام یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہت سے پارٹی رہنما سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس سے عمران خان اور پارٹی دونوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا باہر بیٹھے حامی جن میں یوٹیوبرز اور کچھ پارٹی لیڈرز بھی شامل ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پارٹی رہنما جانتے ہیں کہ اگر عمران خان اس سلسلے میں اپنے سوشل میڈیا اور اوورسیز جو فالوورز کو واضح انداز میں روکتے ہیں تو اس میں بڑی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے اور یہ بہتری عمران خان اور پارٹی دونوں کے فائدے میں ہوگی، پر ایسا نہیں ہو رہا۔ عمران خان سے کون یہ بات کرے، ان لوگوں کو کون سمجھائے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ باہر بیٹھے لوگ جو آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس نے ایسے پارٹی رہنماؤں کے لیے یہ ناممکن بنا دیا ہے کہ وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ تو یہ جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے کالم کے اندر جو ہے وہ بات کیا۔ اچھا اس حوالے سے جو ہے وہ میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پارٹی کے جو یہ بڑے بڑے بابے ہیں نا، جس کے اندر بیرسٹر غور ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، شیخ وقاص اکرم ہو گئے، عمر ایوب ہو گئے اور شبلی فراز ہو گئے، یہ 5 جو بڑے بڑے بابے ہیں ان کو، اور یہ جو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا جو بھی جو باہر بیٹھے ہوئے پارٹی لیڈرز جیسے کہ یہ انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں، ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے نا تو خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو اس سائڈ والے جو سوشل میڈیا والے ہیں نا ان کو زیادہ توسیع دیں گے اور ان کو جو ہے وہ پریورٹی کے اندر رکھیں گے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے ہتھیار ہیں، ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو ریپلیس کر کے لائیں گے کن کو، اور ان کو ریپلیس کر کے لایا جا سکتا ہے کسی کو بھی، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ صرف کرسیاں گرم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، مطلب ان کو تو کل کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا ظاہری بات ہے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ہتھیار ہے۔ لیکن انصار عباسی صاحب کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ان کی پارٹی لیڈر سے بہت آگے نکل گئی ہے، مطلب بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کی سنتی بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ آگ میں تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان اور پارٹی دونوں کو جو ہے وہ مزید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور میرا بھی کسی حد تک یہی خیال ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے عمران خان اور پارٹی دونوں کو جو ہے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔